بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ انتظار دیاں کڑیاں ختم ہو گئی ہیں۔ حافظ یوسف پسوری خطیب پاکستان ماشاءاللہ الحمدللہ سٹیج تے تشریف فرمان ہے۔ میں انہاں کے گزارش کرانگا کہ وہ میک تے تشریف لان اور شان مصطفیٰ ہے انہاں دا موضوع انشاءاللہ تو انہوں قرآن سناون گے۔ اللہ پاک انہوں دعا ہے بھی کہ اللہ سن سنا کے سنو عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اوتیت جوامع القلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون اوتیت الشفاعہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اسماء انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا احمد وانا الحاشر یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ وانا الماہی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا العاقب لیس بعدہ نبی۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، بندہ نوازی کے جوہر دکھائے خود کھا کے جوں جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیا تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واس جیڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رج بخش لج پال غریب نواز غوث اعظم
کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ میرے ذمہ مضمون لگایا گیا ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات دے اندر اللہ نے بے شمار لا تعداد مخلوقات نو پیدا فرمایا ہے۔ بعض نے کہا 14,000 مخلوق ہے، بعض نے کہا 18,000 ہے، بعض نے کہا 70,000 ہے۔ حافظ اماد الدین امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، لشکر اور مخلوقات دا علم کسے جن انسان دے کول نہیں، کلے صرف رحمان دے کول ہے۔ ساریاں مخلوقات دے وچوں اللہ نے انسان نو سب تو اعلیٰ بنایا، سب تو سونا، سب تو اعلیٰ اشرف المخلوقات بنایا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پھر انسانیت دے وچوں اللہ نے 1,24,000 انبیاء نو افضل بنایا، پھر 1,24,000 نبیاں دے وچوں اللہ نے 313 رسولاں نو افضل بنایا، پھر 313 رسولاں دے وچوں اللہ نے 5 رسولاں نو عظمت والا بنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں ساڑھے محبوب ساڑھے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انہا 5 رسولان دے وچوں اللہ نے حسب نسب ذات بات صورت سیرت ہر لحاظ نہ سب تو اعلیٰ، سب تو بالا، سب تو بالا تر اگر بنایا ہے تو او آمینہ دلال محمد رو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دی عظمت اور شان دا اندازہ کائنات دی کوئی زبان نہ بیان کر سکتی ہے، نہ دنیا دی کوئی قلم پیغمبر دی عظمت دے سیرت نو لکھ سکتی ہے۔ کائنات دے خطابات، دنیا دے علماء، کائنات دے محدثین، دنیا دے جننے مجتہدین نے، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے فاضل، جتھے دنیا دے علماء، خطابہ، محدثین، شیوخ الحدیث، بڑے بڑے شیوخ دی علم دی جتھے انتہا ہوندی ہے، وہ تو پیغمبر دی عظمت اور آپ دی سیرت دی ابتدا ہوندی ہے۔ بعض لوگاں نو پلیکھا لگ گیا ہے کہ وہ اہل حدیث دے بارے گمان بڑا پیڑا رکھ دینے کہ اہل حدیث نبی دی عظمت بیان نہیں کر دے بلکہ نبی دا ادب وڈے پائی جنہ کر دے۔ یہ مغالطہ لگ گیا انہاں لوگاں نو نا، مغالطہ۔ اگر وہ ساڑی گل آگے بے کے سن لین بڑے پیار نہ، بھئی ساڑا مسلک کیے، پیغام کیے کہ آقا جنس دے اعتبار نہ بشر نے اور عظمت اور فضیلت دے اعتبار نہ سید البشر نے۔ کال دی سمجھ آ رہی؟ جنس دے اعتبار نہ آقا بولو بولو بشر نے تے عظمت دے لحاظ نہ سید البشر نے، یعنی پوری کائنات دی بشریت دے سردار نے۔
کوئی دنیا دا مسلمان ایسا نہیں جڑا نبی دی عظمت شان مقام نو مندا ہے، ہر انسان مندا ہے۔ تو اللہ نے کہا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اے میرے محبوب اسی تھانو پوری کائنات جو بلند کر چھڑے۔ جدو یہ صورت نازل ہوئی نا تے آسمان تو جبریل نو اللہ پاک نے سپیشل بھیجے ہے کہ جاؤ میرے جبریل جا کے میرے نبی نو پوچھو کہ تھوڑا ذکر کنہ کو بلند کرا تے کیویں بلند کرا، ذکر کنہ کو بلند کرا تے کیویں بلند کرا۔ جبریل نے آن کے نبی علیہ السلام نو ڈائریکٹ پوچھے ہے تے آقا علیہ السلام دی ذہانت فطانت تو بھی قربان جاواں، آپ نے فرمایا اے نہیں ٹھیک ہے اینا کو بلند کر دیو ایویں کر دیو نا، فرمایا جبریل اللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے میرے نالوں، میں انہاں نہیں جانتا۔ جبریل نے جا کے واپس کیا کہ اللہ جی تسی زیادہ جان دیو، نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل جے میں زیادہ جاننا نا تو پھر میرے محبوب نو جا کے کہہ دیو اذا ذکرت ذکرت مائی، جتھے میرا ذکر ہوئے گا اتھے نال تیرا ذکر بھی ہوئے گا۔ کل دی سمجھ آ رہی؟ جتھے میرا ذکر ہوئے گا اتھے تیرا ذکر بھی ہوئے گا۔ ہن ذکر مصطفیٰ دیکھو کس کس جگہ تے اللہ نے کر چھڑے۔ بچہ دنیا چاہندہ ہے جنم لیندہ ہے وہ اہل حدیث دا کارے، بریلویاں دا کارے، دیوبندیاں دا کارے، کسی دا بھی کارے، وہ دے سجے کان چازان پہی جاتی۔ پیچھے جے کر ریسرچ آئی سی کہ کئی ملک ایسے نے جتھے بچیاں نے کنا چازان نہیں دیتی جاندی، ہندہ کی کہ انہاں بچیاں نو دورے پہنے شروع ہو جاتے۔ جیڑے بچہ آؤندہ دنیا انہیں سانس لیا ہے وہ دے سجے کان چازان کھبے تکبیر کہی جاتی، اذان بھی ہو گئی تکبیر بھی ہو گئی۔ ہن جدو دنیا تو جانا ہے وہ تو نماز ہی ہونی ہے، اذان تکبیر ہو چکی، وہ تو اذان تکبیر نہیں کسے کہتے۔ پہلی گل، دوجی گل اذان چوی پہلے ذکر خدا ہے تے بعد چ ذکر مصطفیٰ ہے، تے تکبیر چوی پہلو ذکر کی ہے بولو خدا ہے، تے بعد چ ذکر کی ہے مصطفیٰ ہے۔ یعنی دنیا چ جڑا آیا نا انہوں اوندیاں سارے دے کان چ آواز پہ گئی ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ تے اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ ایک نو پوجنا ہی تے ایک نو پوچھنا ہی، پوجن واسطے رب ذوالجلال کافی ہے تے پوچھن واسطے آمینہ دا لال کافی ہے۔ دو ہی ہستیاں نے نا بولیے، دو ہی نے، ایک نو پوجنا ہے تے ایک نو یاد کر لو، ایک نو پوجنا ہے تے ایک نو پوچھنا ہے۔ پوجن واسطے علا کل شیء قدیر کافی ہے تے پوچھن واسطے سراج منیر کافی ہے۔ پوجن واسطے سبحان ربی العظیم کافی ہے تے پوچھن واسطے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کافی ہے۔ پوجن واسطے دستگیر کافی ہے، پوچھن واسطے پوری دنیا دا پیر کافی ہے۔ پوجن واسطے غوث اعظم کافی ہے تے پوچھن واسطے امام اعظم کافی ہے۔ پوجن واسطے مختار کل کافی ہے، پوچھن واسطے امام کل کافی ہے، اور پوجن واسطے وہ کافی ہے جدی خدائی چ شریک کوئی نہیں تے پوچھن واسطے وہ کافی ہے جدی مصطفیٰ جی شریک کوئی نہیں۔ ہن ہستیاں دو ہی نے کہ تین نے تے بستیاں بھی دو ہی نے، ایک مکہ تے ایک مدینہ، کتاباں بھی بولو، اکھاں جنہ دیا دو نے ہوئی بولے آجے، اکھاں بھی دو، کان بھی دو، ہاتھ بھی دو، سر بھی آندھرے دو، سر بھی دو، بول دے نہیں ہو۔ دیکھو نا ماشاءاللہ بڑے پڑھے لئے بیٹھے ہو۔ کدی یہ سوچیا جی
بھی اکھاں دو کان دو ہاتھ دو سر ایک کیوں ہے؟ کہا سوچی بھی ساریاں چیزاں ڈبل نے، ہاتھ پیر دو دو کان دو اکھاں دو سر ایک کیوں؟ تیرا سر بھی ایک کے تے جکان واسطے میرا در بھی ایک کے، ایک سر ایک در تے جکدہ سونا لگدا ہے، ایک سر در تے جکدہ سونا نہیں لگدا۔ ہر چیز جوڑا ہی ہے۔ تے پنجابی دی ایک مثال جھٹکی تیجا رلیا نہیں تے چگا، ہاں تیسرا نہیں رہنا، یہ دو ہی رہن دے۔ بچہ جدو پھر تھوڑا اتنا ہوندہ ہے نا تے گلہ کرن لگتا ہے تھوتھلی جی زبان دے وچوں نا تھتھلیاں تے ماں دیئے پتر پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ دی زبان تے محمد دا لفظ چڑھدا نہیں، لیکن پھر بھی بچہ کلمہ پڑھ دا ہے۔ جدو کلمہ پڑھ دا ہے پھر بھی پہلے ذکر خدا دا ہے تے بعد ذکر مصطفیٰ دا ہے۔ یہ جڑا کلمہ پڑھایا ہے اس پورے کلمے تے اللہ نے نقطہ نہیں پایا، لا نقطے تو خالی الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیوں نقطہ کیوں نہیں پایا؟ اللہ نو اپنی شراکت تے مصطفیٰ دی شراکت ایک نقطہ بھی گوارا نہیں چے جائے کہ کوئی بندہ 2.5 من دا شریک بنا لے، بول دے نہیں۔ دنیا دا کوئی کلمہ کسے دے گھر بھی لکھیا کوئی نقطہ ہے اوپر نیچے تے کلمے دے جز کنے نے؟ وہ بولو تے صحیح یار کی ہو گیا، دو جز کنے نے؟ دو ہستیاں کنیاں نے؟ دو کتاباں کنیاں نے؟ دو بستیاں کنیاں نے؟ دو تے دوہاں جزا دی نقطہ کوئی نہیں۔ بچہ توتلی جی زبان چوں کلمہ پڑھ دا ہے، پہلے ذکر خدا دا ہے بعد ذکر مصطفیٰ دا ہے۔ ہن اگے چلیے، یہ بچہ تھوڑا جہا تاں ہویا ہے تے اپنی مسجد دے اندر آندا ہے، آن کے قاری صاحب دے کول داخل ہوندا ہے تے قاری صاحب نے نماز یاد کراندے نے، یاد کراندیاں التحیات للہ والصلوات والطیبات، پہلے ذکر خدا دے ہن اگے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، بعد ذکر مصطفیٰ دے اس تو اگے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، پھر ذکر خدا دے بعد ذکر مصطفیٰ دے اس تو اگے آنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، پھر ذکر مصطفیٰ دے۔ آؤ یہ بچہ تھوڑا جہا جوان ہوندہ ہے، جدو یہ نکاح دی واری ہوندی ہے، مولی صاحب نکاح دا خطبہ پڑھے ہے، پڑھ دیاں ایتاں پڑھن تو بعد اللہم صلی علی محمد، اگے درود بھی پڑھیا جاندہ ہے تے نکاح دے خطبے دے وچ بھی ہوندہ ہے وَأَشْهَدُ اللَّهَ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبدہ ورسولہ۔ نکاح دے خطبے دے اندر بھی پہلے ذکر خدا دے بعد ذکر مصطفیٰ دے، اس تو اگے چلنا بندہ فوت ہو گیا ہے، وہ دی میت اگے پئی ہے، مولی صاحب جنازہ لگے نے پڑھان، جنازے دی پہلی تکبیر دے اندر الحمدللہ رب العالمین، فاتحہ پڑھاں گے تے اللہ دا ذکر ہوئے گا، تے جے مولوی بھی نہ پڑھے تے مقتدی بھی نہ پڑھے، وہ جدو زندہ ہوندہ ہے انہوں پیچھے نہیں پڑھن دے، جدو مر جاندہ انہوں اگے رکھے نہیں پڑھے، اس طرح اگے مقتدی پڑھ لیں دے سنوں مقتدی چلو دے اگے مقتدی نہیں سن پڑھ دے مولوی پڑھ لیں دے، انہوں مولوی بھی نہیں پڑھ دے۔ الحمدللہ اہل حدیث دے علماء بھی پڑھ دے نے تے پیچھے جڑے کھڑے ہوندے نے وہ بھی پڑھ دے، کیوں بھئی اسی آنے ابھی نماز ساڑھے پیچھے سورت فاتحہ پڑھو، یہ دے تو بغیر نماز نہیں، جدو بندہ مر جاندہ انہوں اگے رکھ کے بھی فاتحہ پڑھنے آگے نہیں، پھر ایمی آدھے نے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود ہے کوئی گل کرنا لی، یہی درود بھی پڑھنے آن دے فاتحہ بھی پڑھنے آن،
پتا کرو کون لوگ نے جڑے فاتحہ بھی نہیں پڑھتے تو درود بھی نہیں پڑھتے. ائی تے بھائی دوویں چیزاں پڑھنے ساڈے علماء بھی پڑھتے ہیں. بہرحال پہلی تکبیر تو بعد اللہم صلی علی دوجی تکبیر ہوئی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. آئیے اے درود پڑھیا جاندہ ہے کدے اندر جنازے اندر تے گل ذرا توجہ نہ سننے والی ہے. دنیا دی ایک نماز ایسی ہے جدے وچ رکوع بھی نہیں تے سجدہ بھی وہ کیڑی ہے؟ جنازہ بریلوی پائی پڑھن دیوبندی پڑھن اہل حدیث پڑھن شیعہ پڑھن کوئی بھی ساڈا مسلمان پائی پڑھے کیوں نہیں رکوع سجدہ کردا آگے میت ہے. ہن میت نبی دی ہوئے صحابی دی ہوئے کسے مفتی دی ہوئے پیر دی ہوئے بزرگ دی ہوئے جدو میت زمین تو 4 فٹ تائیں او دو رکوع بھی سجدہ بھی نہیں تے جدو 4 فٹ ٹھائیں او دو رکوع تے سجدہ کیویں ہوئے. کو سمجھ آ رہی ہے کہ اگلی بھی جا رہی ہے؟ اس واسطے میرے بھائیو جنازے دے اندر بھی پہلے ذکر خدا دے بعد ذکر مصطفیٰ دے. ہن قبر چ لگے نے میت نو لان جدو چوک کے لائی دے تو دو کی پڑھی دے بسم اللہ والا ملتی رسول اللہ. ادو پھر اللہ دے نبی دا ذکر موجود ہے. اللہ اکبر کبیر اللہ چلا دیتا ہے. مڑا موئی مٹی اتے پہ گئی ہے جدو مٹی پہ گئی دعا ہو گئی دفن کرنے والے واپس آ گئے آسمان تو منکر نکیر آ گئے. اگر بندہ بادے منکر نکیر ہوندے نے اگر بندہ نیکے مبشر بشیر ہوندے نے. فرشتے بادے منکر نکیر سارے واسطے منکر نکیر نہیں. بندہ بے نماز بد عمل ہے او دے واسطے منکر نکیر ہون گے تے جڑا بندہ نیک ہے او دے واسطے مبشر بشیر ہون گے. پوچھ دینے من ربوں کا تیرا رب کون ہے. اگلے دن میرے کو نا ایک کلپ ویڈیو موجود ہے میرے موبائل ایک حضرت صاحب نے پنڈی دے حنیف قریشی انہاں دا نام ہے بڑے بڑے مناظر آندے نے میں مناظر اسلام وہ آندے نے ایک بندہ فوت ہو گیا تے وہ عبدالقادر جیلانی دا توبی سی ہے. وہ جدو قبر چ گیا نا تے فرشتے آن کے کہا من ربوں کا انہیں کہا میں عبدالقادر جیلانی دا توبی ہوں. انہیں کہا من نبی ہوگا انہیں کہا عبدالقادر جیلانی دا توبی انہیں کہا ماں دین ہوگا ہے عبدالقادر جیلانی دا توبی. تیرا رب نے کہا میرے فرشتے ہو اس بندے نو جلدی کرو میری جنت داخل کر دے ہو. اور میں کیا کیویں دیاں گلاں پہ ریڑنا ہے مولوی گپاں گھٹ ریڑیا کرو کو خدا دا خوف کرو مرنا نہیں جے تو توبیاں دی گل پیا کرنا ہے. اتھے نبی دی بیٹی دا جنازہ رات دے ٹائم اٹھا کے لے آندہ گیا ہے تے ایک صحابی آندہ ہے اے قبر تو جان دی نہیں اے میت کس دی آئی اے پاک رسول اللہ دی بیٹی تے حسن حسین دی مائی آیا طرفوں قبروں آوازہ سن تو میرے بائی حسب نسب دی لوڑ نہیں ایتھے عملہ نال رہائی. ایتھے نبی دی بیٹی نو معافی نہیں تو عبدالقادر جیلانی دے تو بھی چکی پھرنے. فرشتے پوچھ دینے من ربوں کا تیرا رب کون ہے اے آندہ ربی اللہ. لیکن نینوال جگیر والے ہو گل توجہ نہ سن لو اگر دنیا جو رب نو سجدہ کیتا ہوئے گا تے قبر چے اس سوال دا جواب آئے گا. جیڑا بندہ بے نماز ہے نا انہوں جواب کو نہیں جے ہوں. یہ گل نوٹ کر لو نمازی واسطے قبر چی حساب بھی آسان ہو جائے تے جڑا بے نمازی دے واسطے بڑا مشکل حساب.
پوچھیا جاندہ ہے ما دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے دینی الاسلام پوچھیا جاندہ ہے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے انہیں تھے گل بڑی سمجھن والی ہے اگر قبر والا کہے میرا نبی آدم ہے جواب درست بولیے تے بعض لوگ آندے نے نہیں جی قبر چ پیر دا نہ لینا ہے تے ہر چیز سیدھی ہو جانی انہاں اے نہیں پوچھنا من پیروں کا تیرا پیر کیڑا ہے انہاں نہیں جے پوچھنا انہاں پوچھنا ہے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے اگر کہے میرا نبی ابراہیم ہے جواب درست نہیں اگر کہے میرا نبی موسیٰ ہے جواب درست نہیں ایک کہے گا نبی محمد میرے نبی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم جدو میرے آقا دا نام آئے گا قبر دی لہت دے اندر مڑا موئی مٹی دے تھلے ویکھو کتھے نبی دا ذکر پہنچ گیا اے مقام جی بندہ دنیا تے آئے ماں دی مہد مہد دا مانا کی گود مہد تو لگ کے قبر دی لہت تک پہلے ذکر خدا دے بعد ذکر مصطفیٰ دے ادھروں آندہ نبی محمد ادھروں آسمان تو آواز ہوں دیئے ان صدقہ عبدی میرے بندے نے سچ بولے ہے فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ یہ دی قبر دے وچ بستر بھی میری جنت دا لگا دیو انہوں جنت دا بہترین لباس پہنا دیو جنت دا دروازہ دی قبر چ کھول دیو او لوگوں اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث جے ایک قصہ کہانی نہیں جے سنا رہا ادھروں آواز ہوں دیئے نم سوں جا کا نومت العروس جی میں پہلی رات دی دلہن سوں دیئے دلہن وہ دے خامت تو علاوہ قیامت تک کوئی نہیں جگا سکے گا وہ دے خامت تو علاوہ کوئی نہیں جگا سکدا تے تینوں میرے تو علاوہ قیامت تک کوئی نہیں جگا سکے گا ہن ذرا غور کیجئے نبی دی عظمت دا شان دا کہ کائنات کے اندر کوئی جگہ ایسی ہے جتھے پہلے ذکر مصطفیٰ دا نہ پہلے ذکر خدا دا نہ ہوئے تے بعد مصطفیٰ دا نہ بولیے ہے نہیں سونے آوازان قبول نہیں کرانگا آج دے اندر تیرا ذکر نہیں ہوئے گا میں وہ تکبیر تحریر قبول نہیں کرانگا جدے اندر تیرا ذکر نہیں ہوئے گا میں وہ دعا قبول نہیں کرانگا جس دعا دے اندر تیرے تے درود نہیں پڑھیا جائے گا سونیا میں وہ خطبہ قبول نہیں کرانگا نکاح قبول نہیں کرانگا میں قبر دا حساب قبول نہیں کرانگا جدے تیرا ذکر نہیں ہوئے گا سونیا ورفانا لکا ذکرک اذا ذکرت ذکرت مائی سونیا جتھے میرا ذکر ہوتے تیرا ذکر وہ تھا نہیں ہوئے گا جتھے تیرا نا نہیں ہوئے گا اللہ اکبر ورفانا لکا ذکرک اذا ذکرت ذکرت مائی سونیا جتے میرا ذکر ہے ہوتے تیرا ذکر ہے اگر ربوبیت میری ہے ختم نبوت تیری ہے رب العالمین میں وہاں رحمت للعالمین تو ہے عبادت میری ہے امامت تیری ہے جہان میرا ہے نظام تیرا ہے مخلوق میری ہے امت تیری ہے اے انسان میرے نے غلام تیرے نے سونیا حوض میرا ہے ساکی تسیو عابد تسیو معبود میوہ ساجد تسیو مسجود میوہ قرآن میرا ہے بیان تیرا ہے حرکت تیری ہے برکت میری ہے ابو بکر میرا ہے یار تیرا ہے عمر میرا ہے وزیر تیرا ہے عثمان میرا ہے سونیا مشیر تیرا ہے علی میرا ہے یار تیرا ہے عائشہ میری ہے بیوی تیری ہے بلال میرا ہے بانگا تیرا ہے سر تیرا ہے در میرا ہے سونیا دعا تیری ہے عطا میری ہے آسمان میرا ہے سیرگاہ تیری ہے جبریل میرا ہے دربان تیرا ہے صحابی تیرے نے ولی میرے نے فیصلہ تیرا ہے مرضی مرب ذوالجلال دی ہے سونیا جنت میری ہے سرداری تیری ہے کائنات کوئی ایسا لائی
پھر بابا عیسم صاحب نے بڑی کمال دا ترجمہ کیتا اللہ جتے بابا لیٹے آؤ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نہ آندے نے اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے ورفانا پڑھ لو ورفانا لاکا ذکرک اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنے جہان نے سب تو اچھا شان پایا سلطان نے کر کر وچ پہنچے آوے کو نام سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ تے گل سن لو چار چوفیرے پیاں سونے دیا تمانی خلق مٹھا سو شاید کر دیتا تمانی اللہ لے آوے موقع قدم جا چمانی ہو جائے سمسام یوتے فضل غفار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم جے نئی اعتبار چلو مکہ شریف نی جس دا بانی نبی سلطان حنیف نی ہر ملکوں پہنچن جوان ضعیف نی کالے تے گورے اوتھے کوئی نہیں نتار دا نام محمد والا صلی اللہ اکبر ورفانا میں سونیا تیرے ذکر نو کائنات چ بلند کر چھڑے اللہ کنا کو بلند کی تئی سبحان اللذی اسرا بعبدہی لیلا من المسجد الحرامی إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير پاکی او ذات جڑی راتوں رات لے گئی اپنے بندے نو عبد دا معنی کی ہے بندہ دے بندہ کنو کیا جاندہ ہے جدو جسم تے روح دو چیزاں کٹھیاں انہوں تھے لفظ عبد بولیا جاندہ ہے نوری ہو کے ستا آسمانہ دی سیر کرے کوئی کمال نہیں ہوتے گئی ہوتے اور انسان ہو کے ستا آسمانہ دی سیر کرے کمال ہے اللہ واللوں جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دا جا آکھیں جا کے تے میرے محبوب نو تو ساڑی الفتاں دا آکے مل پا جا نالے ستا آسمانہ دی سیر کر جا نالے اپنی دس دسا جا ساڑی سن سنا جا او چھتی جا جبریل نہ دیر لاوی لے کے میرے محبوب نو انج آجا او جبریل تو جانتا نہیں کڑیاں سخت ہندیاں نے انتظار دیاں دل دے باہر اندر ٹھاٹھا مار اٹھیاں آج الفتاں اس دلدار دیاں آج جبریل ویکھیا ویچ حجرے آ حضور آرام فرما رہے نے اکھا نیند ویچ نے جاگ دا دل اے پر تار دل دور پچا رہے نے پیرا ول کھلو کے جبریل سونا چل پران دی مار جگا رہے نے
ادب نال جگا کے عرض کیتی تانوں باری تالا بلا رہے نے ملک سارے تک دینی رات تیرا پورا طالب نے سب دیدار دیاں وچ دربار خدا دے ہو رہیاں نے انتظاریاں آپ سرکار دیاں اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد زندہ باد وہی کولو پیغام سلام سن کے آپ رب دا شکر بجان لگے نکلے حجریوں باہر الحمد پڑھ دے نال شوق دے وضو فرمان لگے وضو کر کے حضور جا باہر نکلے شولے حسن دے دور تک جان لگے مل کے سارے نوریاں اشکوں کے شانہ ویخ کے میری سرکار دیاں آج دی رات وچ منیاں جانیاں نے گلہ ساریاں سب دلدار دیاں ملک سب مبارکہ آخرے نے پورا پھول عقیدت دیوار دیاں 70,000 پردہ میرے آقا تے اللہ دے درمیان دے اندر جا کتاب التوحید کٹ لے اما جی عائشہ فرما دیاں نے جنہیں کیا نبی نے اللہ نو ویکھیا انہیں بھی جھوٹ بولے ہے تے جنہیں کیا نبی نو علم غیب ہے انہیں بھی جھوٹ بولے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پوچھتے نے سونیا تسی معراج دی رات اللہ نو ویکھیا کہ نہیں فرمایا اوے ابو ہریرہ میں کیویں ویکھ سکنا ساؤں تے ایک نور 70,000 پردہ اللہ اکبر اللہ کی اندر نیت دیر تو سی صدقے خوش کرنا میں تے دسیا کسے نو جوڑ کوئی نہیں جو دل اندر آؤندائی صاف صاف کہہ دے کسے قسم دی سنگ دی لوڑ کوئی نہیں آج نانا دا ایتھے سوال کوئی نہیں دجا میرے خزانے آج تھوڑ کوئی نہیں ہر وقت ہے ساڑیاں رحمتان دا جو کچھ منگ نہیں منگ لے موڑ کوئی نہیں وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكَ یہ آیت نہیں بولنی بول دے ہن حدیث سنا دے بولیے 7 چیزیں ایسیاں نے آقا فرماندے نے جیڑیاں اللہ نے منو دتیاں نے کسے دجے نبی نو عطا ہی نہیں کی تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَّفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ہر نبی نو فضیلت عطا کیتی ہے لیکن سارے نبیاں اتے فضیلت اللہ نے منو محمد نو عطا کی تھی سبحان اللہ وہ 7 چیزاں پہلی چیز میں حدیث پڑھی سی خطبے تو بعد اوتی تو جوامی القلیم اللہ نے جامع کلمے منو دیتے نے کسے نبی نو نہیں دیتے اگر ایک حدیث ہے نا وہ دے ایک لفظ تے بھی جمعہ پڑھایا جا سکا یعنی پیغمبر دی حدیث کے لیے معنی اور مطالب دے لحاظ نا بہت وسیع جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا نکتہ وروں سے کھل نہ سکا وہ ایک راز کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں جامع کلمے اللہ نے منو دیتے کسے نبی نو نہیں دیتے اس خوبی نہ کسے نبی نو نوازی آئی وَنُسِرْتُ بِالرُّعْبِ 1 مہینے دی مسافت دشمن تے میری حیبت میرا روب تاری ہو جاندہ اس خوبی نہ بھی کسے نو اللہ نے نوازی آئی نہیں ہجرت دی رات نکلنا ہے ہجرت دا دینے کافر سارے تلوارہ لے کے میرے نبی دے مکان دے چفیرے کھڑے نے میرے پیغمبر کو کوئی اسلحہ نہیں کوئی تلوار تیر نہیں لیکن لوگوں دعالے کھڑے نے نبی دے گھر دے اندر کوئی داخل نہیں ہوندا کیوں وَنُسِرْتُ بِالرُّعْبِ بین دلیل
تو جدو غارِ ثور چاکا گئے اتھے بھی کوئی نہیں داخل ہویا، دوالے ہی رہے۔ ابو بکر نے کہ اللہ رسول تھلے ہوئے نہ دیا کھچا نظر آن رہیاں بے ایمانہ دیا۔ آقا فرما دے ابو بکر لا تحزن، غم نہ کھائے، اندر نہیں آنے ساڑھے نہ ساڑھا رب ہے، تو جدے نہ رب ہوئے ہوتا جگ کچھ نہیں وگاڑ سکتے، بول دے نہیں۔ تو جدو ہجرت والے دن نکلنا ہے نا تو فرمایا میرے محبوب ہن تسا اسرا کرنا ہے، گھروں نکلو، اللہ باہر تے تلواراں نے لشک دیاں پئیاں، تے نکلا کیویں؟ فرمایا اندروں مٹھ پر نہ مٹی دی دے باہر سٹ، اللہ آگے سٹاں گا پچھلے بچ جان گے، سجے سٹاں گا کھبے والے بچ جان دے۔ فرمایا سٹنا تیرا کام میں تے انہاں نوں انیا کرنا میرا کام۔ اگلی گل ملتے رہن دینا تے سیدھا جا صدیق دے گھر، معراج دے سفر دا ساتھی تیرے دروازے تے چل کے آیا، تے ہجرت دے سفر دے ساتھی دے گھر تسا آپ چل کے جانا ہے۔ سبحان اللہ سبحان سنا دے بڑے یاد کرائے۔ اور نبی علیہ السلام نے دروازہ کھڑکایا، دوپہر دا ٹائم ہے، صحیح البخاری دوپہر دا ٹائم ہے، رات دا ٹائم نہیں۔ رات نو ہجرت کیتے تے کی دن چڑھے سورج سرتے تے رب نے تلواراں دے تھلیوں دی نبی نو کڈیا، انہاں دی تلواراں کھلوتیاں ہی رہ گئی۔ اے نواں دے جرا دروازہ کون؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا اندر تشریف لے آؤ، باہر کھڑے اندر۔ حدیث میں اگلے دن پڑھی، خدا دی قسمیں میری چیخاں نکل گئی ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر تھوڑا جہا علیحدہ تے ہوتے نہ کوئی راز دی گل کرنا چاہنا۔ تے ابو بکر کو پتہ کیا میرے سونے ایتھے میرے بچیاں جو بیٹھ کے کر لو، مر جان کے تیرا راز آؤٹ نہیں کرنی۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے فرمایا ابو بکر اللہ نے کہا کہ مکہ چھڑ کے مدینے ٹر جو پر نال یار صدیق نو لے جا۔ ابو بکر دی آنکھاں چو آنسو آ گئے تے اندر سمانی یا رسول اللہ، اللہ رسول میرا نام لے کے کیا رب نے؟ فرمایا ہاں ابو بکر تیرا نام لے کے کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی آڈر کار یار صدیق تیاری، ساڑی ازلا تو یاری، سبحان اللہ۔ ہجرت دی منزل باری، ساڑی ازلا تو یاری، میری حاضر آقا جانے، جند جان کرا قربانے، میرے وس وچ نہیں انکاری، ساڑی ازلا تو یاری۔ میرے پیغمبر دیاں تلیاں پھٹ گئیاں، نکیلے پتھر چب چب کے تلیاں نرم سا۔ ابو بکر دیاں نگاہاں پئیاں اکھاں چوں آنسو آگے کی آندے نے کیوں سج گئے پیرن تیرے، ہن کس لئی کندے میرے، تیری بن جواں اسواری، ساڑی ازلا تو یاری، تیرا پار صدیق اٹھاوے، تینو کوئی تکلیف نہ آوے، 3 میل دی چڑسا چاڑی، ساڑی ازلا تو یاری، ذرا ٹھہر وج سرکارے، پہلے صاف کرے ساغارے، منو جان جناب دی پیاری، ساڑی ازلا تو یاری۔ سبحان ڈنگ کھاوے زہر پچاوے، پر نہ پیر سراخ تو چاوے، کیوں ہے نیند حضور تاری، ساڑی ازلا تو یاری۔ کالے ناگ نے ڈنگ مارے، ابو بکر دیاں اکھاں چوں آنسو چہرہ مصطفیٰ تے ڈگے، ٹھنڈے لگے اکھاں کھولیاں، یار کی ہوئی؟
ہر مشکل سر تے چاسا میں لگیاں توڑ نواسا میں صدقے لکھ لکھ واری ساڈی ازلا تو اے یاری کی پسروری کرے بیانے پیا دسدا خود قرآن صدیق دی کار گزاری اللہ اکبر لیکن غار سور چ بھی کافر داخل ہو سکے وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ تیجی بات وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا اللہ نے پوری زمین نو میرے واسطے مسجد بنایا ہے کسے نبی واسطے یہودی نماز پڑھدا ہے کلیسا دے سامنے مجوسی نماز پڑھدا ہے اگ دے سامنے ہندو نماز پڑھدا ہے مندر دے اندر عیسائی نماز پڑھدا ہے گرجے دے اندر عیسائی دی نماز گرجے تو باہر نہیں ہوندی ہندو دی عبادت جڑی ہے مندر تو باہر نہیں ہوندی اور یہودی دی عبادت کلیسے تو باہر نہیں ہوندی اس طرح مجوسی دی عبادت اگ تو علاوہ نہیں ہوندی جدوں میرے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں اللہ پاک نے رنگ انداز بدلے ہے سونیا حمام تو علاوہ روڑی تو علاوہ چرستے تو علاوہ ڈنگران دے واڑے تو علاوہ قبرستان تو علاوہ یہ جڑیاں پانچے جگہ نے انہ جگہ تو علاوہ نہ پوری زمین تیرے واسطے مسجد بنا دیتی ہے جتھے دل کر دئی نماز پڑھ لے قبول میں کر لوانگا عرشہ والیا میرا کوئی امتی جنگل بھی آبان دے اندر ہے پانی کوئی نہیں فرمایا تیمم بھی میں تیری امت نو عطا کرانگا کسے ہور نو عطا نہیں کرانگا مٹی دے اتے ہاتھ مارے چاڑ کے اپنے منہ تے مار لے کت دوسرے تے پھیر لے تیمم ہو گیا ہے ہن اللہ دا دل کردہ 27 نمازاں دا ثواب لین نو ہے بھی جنگل چکل ہے فرمایا اذان پڑھ کے تکبیر پڑھ کے امام بن کے کھڑا ہو جائے میں آسمان دے فرشتے دے مقتدی بنا دے وانگا مرفانا اللہ چوتھی بات وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمْ اللہ نے مال غنیمت نو میرے واسطے حلال کیتا ہے کسے ہور واسطے کتاب الجہاد سی البخاری پہلی حدیث ایک نبی نکلیا ہے ایدہ نا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نہیں لکھیا فتح الباری چی امام ابن حجر نے لکھیا رحمت اللہ علیہ انہوں نے کی لکھیا یوشا بن نون اس نبی دا نام یہ جو نکلے نا بستی چو کہنے لگے جی دی شادی نبی ہوئی وہ بھی نہ ہے جی دیاں بکریاں گبڑ نے وہ بھی نہ ہے جی دے مکان دی اتو چھت کو نہیں وہ بھی نہ ہے باقی سارے آج جدو میدان چ پہنچا تو سورج غروب ہو رہا ہے تو سورج نو مخاطب ہو گیا دا سورجا نبی یوشا بن نون تو بھی اللہ دے حکم دا پابند ہے تے میں بھی اللہ دے حکم دا پابند ہاں تے اللہ سورج نو روک دے ہاں سورج کھلوتا رہا ہے اسی جگہ تے نبی لڑدا رہا ہے ادھروں فتح ہو گئی سورج غروب ہو گیا مال غنیمت دا ٹھیر لگ گیا ہن ٹھیر لگ کے نبی اپنے سپاہیاں نو لے کے لیدا ہو گیا آسمان تو اگ آوندی ہی کھا جاندی وہ اگا ہی نہ انہیں کھادا ہی نہ نبی یوشا بن نون سمجھ کے بھی کسے مال غنیمت چو نا چوری کی تھی ہے کہنے لگے آجو میرے ہاتھ دے ہوتے بیعت کرو ایک بندے دا ہاتھ نبی دے ہاتھ نہ چمڑ گیا کہنے لگے بھی تیرے قبیلے والے بندے جڑے نے وہ بھی لے آئی جائے وہ سردار سی نا قبیلے دا تو انہوں لے آندہ دو بندیاں دا ہور چمڑ گیا انہاں گائے دا سر چوری کیتا سی سونے دا مال غنیمت دے وچ فرمایا لے گیا اتے رکھیا آگ گئی کھا گئی جدو بدر فتح ہویا نا تے مال غنیمت مسجد نبوی چاہیا تے نبی علیہ السلام یہ اسرے پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے اللہ میرے واسطے کی حکم ہے فرمایا میرے جبریل جلدی جاؤ جا کے میرے محبوب نو کہہ دیو فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ انہوں کہہ دے جا کے مال غنیمت تھوڑے واسطے
حلال آپ بھی کھاؤ یارانو یہ خوبی نہ کسے نبی نو اللہ نے نوازیا صرف نوازیا تے کنو آقا علیہ السلام نو کنیا ہو گئی پنجویں گل وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً جنہیں نبی آئے نے اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ جنہیں نبی آئے کوئی ایک قوم دا نبی بن کے آیا کوئی ایک قبیلے دا کوئی ایک خاندان دا کوئی شرق دا کوئی غرب دا کوئی شمال دا کوئی جنوب دا کوئی ویاں دا کوئی تیاں دا کوئی ایک بندے دا کوئی دساں دا کوئی 1 سال واسطے کوئی 200 سال واسطے کوئی تحصیلاں دا کوئی ضلع دا جدو میرے نبی دیاں واریاں آئیاں آقا فرما اللہ کہندہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا اے میرے محبوب تسی تحصیلہ دے نبی نہیں ضلعہ دے نہیں ڈویژن دے نہیں خاندان دے نہیں کنبیاں دے نہیں قبیلیاں دے نہیں شرق دے نہیں غرب دے نہیں شمال دے نہیں جنوب دے نہیں میرے محبوب 1 سال واسطے نہیں 950 سال واسطے نہیں سونیا جتھوں تک مہرشاں دے رب دی خدائی ہوئے گی اتھوں تک تیری مصطفائی ہوئے گی آقا فرماتے ہیں وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ ختم نبوت دا آخری اسٹیشن اللہ نے منو بنایا ہے میرے تو اگے ہون ختم نبوت دی گڑی چل سکدی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما او لوگو میں ہی خاتم النبیین حدیث سنیے قرآن حدیث آقا فرماتے نے سلاسون کذابون دجالون او لوگو قیامت تک 30 جھوٹے نبی آؤنگے میرے آقا دی زندگی 2 جھوٹے آگئے دون مسلمہ قذاب ایک اور جنہ نبوت دا دعویٰ کیتا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا سی 30 قیامت تک جھوٹے نبی آؤنے جے کلہم یزعم انہو نبیون لوکی اینا جھوٹیاں نوی سچا کہنگے اینا دی تصدیق کرنگے او لوگو نانا انا خاتم النبیین میں والا نبی آبادی میرے تو بعد قیامت آ سکتی ہے پر نوا نبی نہیں جے آ سکتا اللہ سمجھ آ رہی ہے نا اودیت شفارش بھی امت دی میں ہی کرانگا ہائے ہائے شفارش بھی کوئی پیر کم نہیں جے ہونا اور پیر دنیا دے سارے سر پیڑ جے بول دے نہیں پیر ایک ہی ہے کون ہے ایک کوئی پیران دا پیر ہے ہر پیر دا پیر موجود ہے اگلے دن پیر پگاڑا مرے ہے او دا پیر چنگ تو گیا سی او دا جنازہ پڑھان پر جنو آسا پیر منے ہیں اے دا پیر ہے ہی کوئی نہیں اے آپ پیران دا پیر قیامت دا دن ہوئے گا جگان دے پیر اپنی امت دی شفارش کرن گے شفاعت بھی کرنی ہے آمینہ دلال نے کرنی ہے نبی دی شفارش دی وجہ تو 70,000 بندے بغیر حساب تو جنت داخل کر دیتے جان گے آقا فرمان گے اللہ میری امت بہتی ہے بندے تھوڑے نے اللہ امت بہتی ہے بندے تھوڑے نے فرمایا میرے محبوب 70,000 نو 10,000 نظر اب دے دیو جنہ جواب آئے گا انہیں بندے میں بغیر حساب تو جنت داخل کر دیاں گا آقا پھر فرمان گے اللہ امت بہت ہی بندے تھوڑے
فرمایا 1000 نو 70,000 نہ، پھر 10 نو 70,000 نہ، پھر 1 نو 70,000 نہ، 100 نو 70,000 نہ، جنہ جنہ جواب آندا جائے گا میں بندے داخل کردہ جاواں گا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، یہ میں گل کولوں نہیں جے کردہ پیا، عربی دی کتاب نبی دی سیرت 14 جلداں دے اندر سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد، تفسیر روح المانی علامہ علوسی دی ہے، تفسیر کبیر امام رازی دی ہے، تفسیر اضواء البیان علامہ مختار احمد شنقیطی دی ہے۔ لوگوں گل قرآن نہ سن لو، آقا پھر فرمان گے اللہ میری امت بہتی ہے بندے تھوڑے نے، کیونکہ میدان محشر دے اندر 140 صفحہ ٹوٹل ہون گیاں، سارے نبیاں دیاں امتاں دیاں 40 صفحہ جیڑیاں نے 1,24,000 انبیاء دی امت دیاں ہون گیاں، تے 80 صفحہ کلے ساڑھے محمد دی امت دی ہون گیاں۔ سبحان اللہ۔ آقا فرمان گے اللہ امت بہتی ہے بندے تھوڑے نہیں، ایک ایک بھابی دے 5 بال ہونے، قاری یعقوب صاحب دے 24 بال۔ فیصلہ بات جی باش حفیظ گل تو سن دے ہو پہ توجہ، میں بات کر رہا کہ اللہ انی کثیر تعداد امت اللہ نے عطا کی تھی، پھر اب جواب کیا گا 70,000 نو 70,000 نہ ضرب دیو، 4 ارب 90 کروڑ بندہ بننا ہے جنہیں بغیر حساب تو جنت جانا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ انہوں دی فرینڈ صاحب چی سانو بھی شامل کر، آمین۔ کیونکہ حساب دین جو گیا ہے بولو دے صحیح نہیں، جڑے حساب دین جو گے ہے نا وہ نا آمین کہو دے، جڑے کہن جو گے دین جو گے نہیں، جڑے دین جو گے نہیں وہ آمین اچھی کہو۔ پھر بھی آقا فرمان گے اللہ امت بہتی ہے بندے تھوڑے نے، آواز آئے گی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ وَتَرْضَىٰ، سونیا پھر پریشان نہ ہو، جویں کہیں گا اسی اویں تینوں راضی کر دے آنگے۔ ہائے وَرَفَعْنَا، ایک منو حدیث اور یاد آئی صحیح مسلم دی سنا دیا، اللہم امتی اللہم امتی، اللہ میری امت وبقان علی نبی علیہ السلام رو رہے نے زاروں قطع، آسمان تو آواز آئی اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاسألہ ما یبکی، کہا میرے جبریل جلدی جا میرے نبی نو پوچھ کے آ تسی روندے کیوں؟ اللہ تو دے علیم بذات الصدور ہے، تو دے جانتا ہے کیوں رو رہے نے آپ؟ پھر جبریل نو کل کے کیوں پوچھے؟ بڑا عمیق نکتہ بیان کیتا ہے ایک محدث نے، پہ جبریل نو اس واسطے کل کے پوچھیا کہ میرا نبی زبان نبوت چکا ہے میں امت دے گناہ گاراں واسطے رو رہا، تے نبی دی امت واسطے میری رحمت اور وسیع ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا امت واسطے جاؤ جبریل جلدی کرو، اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ، سونیا چپ کر جا غم نہ کھا، تیرے میرے فیصلے نے جویں کہے گا اسی تینوں راضی کر دے آنگے۔ میرے آقا علیہ السلام قیامت نو شفارشہ کر دے جان گے، حدیث سکھا سکے بند جے، سن لو بڑی توجہ نا، اللہ اینڈ تے آگے کہن گے محبوبہ پھر ٹھہر جا، ہن میں ایک چلو لگا پرن جہنم دے وچوں، تے رب دا چلو کی ڈاکو اے چھوٹی انگل دے ہوتے اللہ نے قیامت نو 7 زمینہ 7 آسمان ایویں لپیٹنے نے جویں روئی لپیٹی ہوندی ہے، روئی وانگو لپیٹ کے 7 زمینہ 7 آسمان جو کچھ انہاں دے مابین ہے وے اللہ 40 سال تک آواز دیں گے لمن الملک اليوم، اور دسو آج بادشاہی کی دیئے، رب پھر خود ہی کہن گے للہ الواحد القہار،
اس کلے حکمران دی حکمرانی ہے وہ لوگوں چلو اللہ پرنگے حدیث دے الفاظ نے رب دے چلو چو او بد نصیب بار رہنگے جنہ نے اللہ دی ذات نہ شرک کیتا ہوئے گا تے جنہ دے دل دے اندر رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہوئے گا او بھی جہنم چو نکال لے جان گے وَرَفَعْنَا لَكَ وہ کائنات ایسا بخاؤ تو وہ اونا ہے بولیے کوئی اونا جی یہ 7 چیزاں نے اس واسطے میرے پیغمبر نو چھڑ کے لامبے نہ جایا کرو محمد نو چھڑیا ہو جائے گا تو اڈا بولو دے صحیح واہ امام ابن کثیر اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما آمین یوم ندعو کل اناس بامامہم عربی تفسیر ابن کثیر چی امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نوٹ کر دینے آندے نے قیامت دا دن ہوئے گا ہر بندے نو دے امام دے ناتے آواز پہے گی حنفیہ نو امام ابو حنیفہ دے ناتے مالکیہ نو امام مالک دے ناتے اور قادریہ نو پیر عبدالقادر جیلانی دے ناتے شافیہ نو امام شافی دے ناتے حنبلیہ نو احمد ابن حنبل دے ناتے ذرا غور کیجئے نا سارے نو امامہ دے ناتے آوازاں پہن گیا تے امام صاحب لکھ دینے وہ اہل حدیث ہو توانو اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے توانو قیامت نو آواز پہے گی تے محمد دے نام تے آواز پہے گی آجو محمدیو آجو شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری اللہ جتے لیٹے نے انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما وہ فرمان دینے ایک مولوی پہ آکھے شافیہ نے امام شافی پیچھے ٹور جانا ہے مالکیہ نے امام مالک پیچھے حنبلیہ نے احمد بن حنبل پیچھے حنفیہ نے امام ابو حنیفہ پیچھے تے وہابیاں دا پیر ہی کو نہیں اینا ہوتے منہ چوک کے ویکھنا جی میں گواچی گاؤں تے شیخ القرآن فرمان لگے ہوئے سارے نے اپنے میں ساڈا بھی تے آخر کوئی ہے کہ نہیں ساڈا بھی ہے سانو بھی تو کوئی پوچھے گا تو ہی کی میں کھلوتے ہو سانو بھی تو کہ پوچھنا آقا علیہ السلام آنگے آکھن گے تسی کونو تے اسی کمانگے سونے اسی تیرے ہی ہیں سبحان اللہ اسی اوما جنہ تیرے تو علاوہ کسے تجھے ول اپنی نسبت کیتی نہیں اسی دنیا جو دعائی دینے سان لوگو اسی محمدیاں اسی محمدیاں سونیا تیرے والو نسبت نو توڑیا نہیں فرمان گے انہاں نو جان دے ہو جدر جان دے نے آجو تسی میرے ہو سبحان اللہ ہی نبی دے نال ہوانگے آقا پھر جنت دا دروازہ کھڑکان گے اور تے کسے نبی نے بھی جنت دے بوئے وال نہیں جانا اوتھے جانا ہے تے صرف وہابیاں دے پیر بولو جانا ہے نا دروازہ کھڑکان کے گو آواز آئے گی کون ہے من دکل باب آقا فرمان گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد تے آمنا دا جایا جلدی جنت دروازہ کھولو میں امت نال لے آیا وہ کائنات ایسا لے آؤ جیسے یہ ہمیں سپیکر کھول کے لگے رہے میں لب کے لے آؤں بول دے ایک پاس آندے نے نبی حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے زندہ بھی ہے تجھے پاس لب کے لے آؤ لبنا کی تھی ہو دے گئی ہے تھے بول دے جیڑا کول بیٹھا ہوئے تے بندہ کہ میں انہوں لبن چلا بے کوفی ہے بولو دے صحیح تے لبنا کتوں جے کسے ماں نے ہو جا سونا جنیا بھی ہے کسے ماں دی کوکھ نے جنیا بھی ہے بولو نہ کسے ماں دی کوکھ نے جنیا تے نہ کسے آنکھ نے ویکھیا لبے تے تاں جے ہو جا کوئی دنیا جو ہوئے کیوں بھئی سانو پوچھو ہی کی آنے ہی نبی نو کول بھی نہیں بٹھا تے پھر بھی کی آنے سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی
مولا کمی چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساڑیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا سیر اسمانوں کر کے راتوں رات آ گیا وہ لوڑ نہیں سرین دیتی اورا پرا جان دی جگ اتے تم پہ گئی نبی سلطان دی جنیا آمنہ نے ایڈا لال سونا تے پتر جگ وچ انج کسے مائی دا نہیں شیر پیتا حلیمہ دا علم ہویا تے رتبہ جگ وچ انج کسے دائی دا نہیں پہن شیمہ اپنے ویرے نو لوریاں دین دی تے نالے آدھی کیے اینا چاہ منو سکے پائی دا نہیں سنو مسلک اہل حدیث ایرے گہرے پیچھے ایویں لگ ٹرنا میرے دوست آئے کام دنائی دانئی جدوں کول قرآن حدیث ہووے پھر ہیر رانجا لوکانو سنائی دانئی جنوں گوشت بنان دی نجاچ ہووے انہوں سمجھو پتر کسائی دانئی جنوں دیگ پکان دی نجاچ ہووے انہوں سمجھو پتر نائی دانئی جنوں کپڑے سین دانا وطر ہووے او دے کولو ایوے کپڑا سوائی دانئی جدو قرآن حدیث دانا علم ہووے مولوی جی فتوہ ایوے وابیاں دے لائی دانئی اے ناچ ایوے جھوٹے الزام نہ لایا وابی نبی آدم جی بڑے بھائی جڑا نبی آدم بڑے بھائی جنہ کردہ ہے اسی تو انہوں مسلمان ہی نہیں سمجھ گل صحیح ہے نا بولیے اسی انہیں ساڑھے قریب تے آؤ دور دور نہ رہا کر ساڑھے سینے نہ لگو ٹھانڈ نہ پہ پہ واپس خدا دی قسم ہی لڑان دے نہیں نہ کہنو آپا جو پڑھانے ہیں نہ گالا کڑنے ہیں نہ کہنو مندہ بولنے ہیں کوئی میں تقریر جی گال کڑنی ہے کسی نے مندہ بولے ہیں قرآن حدیث بیان کر رہے ہیں نا بولیے تے شیرہ جو نہ ترجمہ کر رہے ہیں وہ کائنات چھ لے آؤ تے صحیح وکھاؤ تے صحیح آیا مزمل آیا مدثر توہا آیا یاسین آیا دردی پکھیاں دا ساکی تسیاں دا بن کے رحمت للعالمین آیا سراج آیا منیر آیا بشیر آیا نذیر آیا رب کلیا نور مبین آیا وہ قسم رب دی پوچھ حسین کولو کائنات ود حسین آیا اچھی شان والا ادھر میرے والے میں اچھی شان والا اچھی آن والا سانو خبر ملی ہے پیغمبراتوں زمین والے آندھی کی گل کرنی شان نگ گئی ہے اگے امبراتوں جنہی ملے نا مثال جگ اندر کوئی نکل ویکھے بار اندراتوں حسین ہو برسول دی ملے جسنو ویکھا کون ودے او دے نمبراتوں آج کوئی لے آؤ کوئی وکھاؤ ایسا پھر ایوے نہیں نالے لب کے لے آؤ نالے کول بٹھا کے لڑ گہرہ دا نہیں پھڑی جا
ایک پاسے بندہ آکے نبی حاضر ہے ناظر ہے زندہ تجھے پاسے ناری بدر دین دی بیعت پہ کرے تھتو دین دی کرے فلانے دی کرے نہیں جس بی بی دا خامد اندر بیٹھا ہوئے وہ لوکاں دے کوٹھے ٹپ دی پھرے انہوں کوئی عزت والی نہیں آندا عزت والی تے ہوئی ہے نا جدا خامد ملکوں باہر ہے دے بویا باہر نہیں بیندی نبی نو کول بٹھا کے کوٹھے گہرہ دے نہیں ٹپی دے اپنی جفا بیک میری وفا بیک کہ میں نبی نو حاضر ناظر بھی نہیں سمجھدا کول بھی نہیں سمجھدا کہ دجے الویندہ بھی تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا اے ہی فرق اس واسطے میرے بھائیو پوری کائنات نہ لو اچھا پوری کائنات نہ لو سچا پوری کائنات نہ لو آلہ وہ ہستی کیڑی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی شان مقام نو کوئی نہیں پا سکے جنہیں پھر ویکھیا پھر آپ دا ہو کے ہی رہے یمامہ دا گورنر سمامہ آیا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت صاحب نے کیا سی کہ جی واقعہ تو ہاں ضرور سنا شعر بھی سنانے ہیں شعرہ تو بغیر نہیں سنانے انشاءاللہ نہیں سنانے ہیں بابا ہی سنانے ہیں پریشان پہلو سنتے لو بعد پھر گل سمامہ بن اسال نو لے آگے مسجد نبوی دے تھم نہ بند یہ نکلیا سی یمامہ چو تے گورنل سی چودری آدمی سی انہیں ہونا سی مکے یہ رستہ پھول گیا تے سیدھا آن نکلیا مدینے دی سرحد تے اینو آندے نے راہ یہ اتھے نا ادھر جائے کدی اینو جائے صحابہ دا پیرا لگائی بندہ کتھوں ہے یہ بڑے پھرے مارتا ادھر آپ نے صحابہ نے پڑھیا لے آگے مسجد نبی دے تھم نہ بند نبی علیہ السلام نے دسیا جی یمامہ دا گورنل سمامہ آیا آپ آئے سنا وہی سمامہ کی حال آندہ بن کے پوچھنا کی حال ہے چھڑ کے پوچھ کی حال ہائے ہائے آقا فرمان لگے بڑا تیز آدمی ہے انہوں کیا کچھ نہیں اللہ رسول کیا کچھ نہیں لے آگے تھم نہیں بنے ہیں اور انہوں کچھ نہیں آگے فرمایا دی روٹی میں محمد دے گھر وچ آئے جی صلی اللہ علیہ وسلم گھر وچ 7 روٹیاں تے گڑوا دودھ آیا نبی علیہ السلام دے گھر 7 روٹیاں بھی کھا گیا تے گڑوا دودھ بھی پی 7 دوپہر تے 7 شام حافظ ابن حجر لکھتے ہیں 21 روٹیاں 3 گڑویاں دودھ دی 1 دن دی خوراک سی تے اجے مشرق بدہ سی جے کھلا ہوندہ تے بتالی کھانا مشرق جڑا ہے نا وہ بھی آئی پی چول ہوتا ہے صحابہ کہنے لگے اللہ رسول بڑی خوراک ہے دی تھے یہ دے لاٹاں کاری چھڑے گا آپ آئے سنا سمامہ کی حال ہے آندھا کوئی حال نہیں فرمایا ذرا نظر اٹھا کے ساڑھے چہرے تے ویکھتے صحیح آندھے کچھ نہیں آندھا جا کم کر بدترین چہرہ تیرا چہرہ بدترین بستی تیری بستی معاذ اللہ استغفر میں کیا سمامہ تو نظر اٹھا کے ویکھے ہی نہیں اگر ویکھ لیندہ تے گل نہ کہیندہ سمامہ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھیاں چن شرماوے جے او جاوے سیر کرنوں سارا فلک سجایا جاوے جے او رکھے قدم زمین تے ترتی خوش ہو جاوے واوا سونا حسن ماہی دا جدی چال نہ چلی جاوے
آقا چلے گئے تیجے دن پھر آئے سمامہ کی حال ہے اندھا ان تقتل زاد من و ان تنعم علا منامن حدیث دے الفاظ قتل کرے گا تو میرے پیچھے بدلہ لینے والے بڑے تجھے چھڑ دیں گا تیرے احسان دا بدلہ نہیں دے سکا واہ عمر فاروق اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمت اکھاں سرخ ہو گئی ہیں چہرہ سر لال ہو گیا تلوار دے دستے تے عمر دا ہاتھ کم رہا تے لب پھڑ پھڑا رہے ہیں تے عمر دے ہندیا سونیا تیرنا کوئی سمدال سے گل کرے آقا فرماتے ہیں عمر رک جا انہوں کچھ نہیں کہہ رک جا انہوں کچھ نہیں کہہ اکھا چو آسو یا رسول اللہ عمر کول موجود ہوئے تو تھوڑے نا اس انداز سے گل کرے اس لہجے سے تمکیاں لائے اشارہ ابرو ہوئے سونیا دی گردن ہوئے محمد تیرے پیر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آقا فرما دے عمر کچھ نہیں کہہ کیوں تیسرے روز سرور بیندے آکول نے تیسرے روز سرور بیندے آکول نے کیویں سمامہ تیرے کوڑے جے بولنے تے ویخ کیتیاں اکھی امبول نے اے شہر مدینہ جتھے رحمت غفار دی کہندہ سمامہ جیڑا شہر مدینہ اے سنا جا نام میرا سڑ جاندہ سینہ اے تیرے نام تھی منو ڈاڈا ایکینہ اے شکل نہ باوے تیری کال جا ساڑ دی زد اے دیوتے معاذ اللہ زد اے دیوتے ترس آیا سرکارانو چھاڑ دیو اینو حکم دے دیتا یارانو وڈا چودری ہے یہ دیا رسیاں کھول دیو بھائی جدو رساں کھولی ہے نا انہیں مسجد نبوی جو دڑکی لا دی تھی دڑکی سمجھ دیو دوڑ لا دی اندھا قدم اگے نو جا رہے نے دل پیچھے نو جا رہے قدم اگے نو دل اگے جا کے نا کھلو کے آندھا بڑے بڑے جرنیل ویکھے نے بڑے بڑے بادشاہ ویکھے نے پر ایڈے حوصلے والا آج تک کوئی نہیں ویکھے اوتھے کھلو کے دل وچ سوچا دڑام دا دشمن تے انج نہیں کوئی رحم کمام دا میں کردار یا سکتی پر او نرمی وخام دا اے خلق گوائی دیندہ احمد سچیار دی ہون جنی تیزی چ گیا سی نہ جاندے او دو دگنی تیزی چ واپس نسیا تے مسجد نبوی دے کچے سین چاکا بیٹھے سامنے گیٹ تے نظر ماری سمامہ کھڑا آقا فرما دے سمامہ پھر آگئے اور سمامہ کو سنو میں نہیں کہیں دا آندھا جی اپنا بنا کے چھڑ کے کہیں دے پھر آگئے ہائے ہائے کیا اسیری ہے کیا رہائی اپنا بنا کے چھڑ کے کہیں دے پھر ہون کیویں آیا کی لینا ہے کیوں آئے کلمہ پڑھاؤ منو کر لو مرید جی کلمہ پڑھاؤ منو کر لو مرید جی اللہ سچے دی مننا سچی توحید جی تسیو سچے رسول دلو ہو گئی تئید جی قسم خدا دی نہیں گنجائش انکار دی کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا جگہ دے پیر فرماتے میں یہ دے واسطے روٹی لے کے آؤ 7 روٹیاں دے گڑوا تو دفر آ ہون کلمہ پڑھن تو بعد نا صرف ایکو ہی کھادی پہلو کے لیے ہون کلمہ پڑھن تو بعد جو مومن ہو ہے کہ نہیں سیابان اللہ رسول کتھے 7 کتھے 1 فرمایا سبعت امواہد مشرق 7 اندران جی کھاندہ ہے مواہد ایک چیز سبحان اللہ واحد تینہ ٹائمان یا کنیاں بچیاں
18 شرک نکلے تو 18 روٹیاں ہو رہی ہیں شرک دا اتنا نقصان یہ پاکستان جو شرک کڈو لیڈ پوری ہو جائے مہنگائی ختم ہو جائے بد امنی ختم ہو جائے گی جو شرک ختم ہو جائے کلمہ پڑھیا سیدھا گیا مکے مکیوں یمامہ ایک کنک سپلائی کردہ ہی مکے انہیں جا کے پہلا کام میں کیتا کافران دی کنک بند کر بین لا آج تو بعد ایک دانہ بھی مکے نہیں جانا مکے جو ہن کنک ہوندی کو نہیں اسے کہا نہیں ہوندہ دے کنک کی تھونی قید سالی پہ گئی کافر مردار خان تے مجبور ہو گئے چودری کہن لگے ہو مر گئے تھا دے بھائی ابو سفیان نو لے کے نال ابو سفیان دنا بڑا سی ہے وہ تو کافر سی پر عقل مند بھی اخیر سی اینا عقل مند مکے جو بندہ کو نہیں سی جنہ ابو سفیان سی کوئی واہ واہ سارے چودری پگاں بنیاں یہ ماما چاہ گئے سماما کنک بند کر چھڑی ہے سماما دا نہ جو تو ہن کنک ملے گی تے محمد دیاں جتیاں چمیں جاؤ پرمڑ مدینے جو لے گیا کنک پھیر دیاں گا نہ جو تو ہن چودری باہر نکلے تے چودری کہنے لگے ابو سفیان نو مدینے چلیے وہ بڑا رقیق القلب انسان ہے تو چلیے انہیں کیا نا اتھے نے جائے جنہیں چھتر بڑا پھرنا ہے پتا تو ہم مکے انہوں کیویں کڑے ہیں اجے اگلے دن دی نکال تے ہون پھر کی کری ہے تو بابا سمسام بھی کتے اسے کول ہی بیٹھا نکرے لگے چودری لگے نا ہون چٹھی لیا داد کے تیرے پکھے دن دے دہائیاں نے داد کے تیرے پکھے دن دے دہائیاں نے سخت تکلیفاں بڑیاں بالا نے پائیاں نے تیریاں پینہ چاچیاں پھوپیاں تے تائیاں نے رومن تمام پکھ ول ول کے مار دی جوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی چٹھی پہنچی ہے میرے آقا نو پڑھ کے سنائی گئی تے آخر پھر اپنے تے ایسا آندے ہو نا اپنا مارے گا کہ چھاویں سٹے گا آندے ہوں دے ہو نا وہ اپنے ہون تے خون پھر خول ہی پہندہ بندہ پاویں کسے بھی رہی دا ہو چٹھی سنی تے نبی دی رو رو کے داڑی تارو اللہ ایک دکھ دیتا ہی مکے والے ہیں لیکن وہ دے باوجود بھی اور سماما نو چٹھی جلدی لے ہو وہی صحابہ نے ہی بھی روئی جائیے منظر بڑا عجیب بج گیا تے ساڑھے دل چیسی صحابہ نے آج خیر کو نہیں مکے والے تے لیکن جدوں پھر چٹھی لکھائی سماما نو چٹھی لکھو اے جے صلہ رحمی کریا کرو در گزر کریا کرو یہ نہ ہوئے کہ ایک پرا رشتہ لئے نہ دجا دے نہ تو چل بھی مرن جی انہوں مک گیا ہی میں مر گیا تو مڈیا نو آندہ میرے پرا نو میری چار پائی نو ہاتھ بھی نہ ہلا دیا بیٹی حصہ لینا آگئی تو حصہ لے جا پر سارے دروازے تو نہ بڑی ساڑھا تیرا مرن جی انہوں مک گیا قطع تلقیاں تھوڑیاں گلہ تو نہ کریا کرو صلہ رحمی کی سماما حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے پاوے نے کافر پر اعداد کے میرے نے رب دے گوانڈی ڈاڈے پوکھنے الیرے نے چنگی اے عادت نیوں بہتا گسا نیک ابرار دی جوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی اللہ بلدی توفیق دے وآخر دعوانا مکمل ہو گیا مکمل ہو گیا دعا کرنے بیمارہ بھی آتے ہیں جیڑے پہن کو بیس نہ جیڑے فوت ہو گئے اگے نے ساتھی نے نکالے ہے کہ والدین دی ہر بات مننی چاہیے والدین اپنی اولاد درمیان انصاف نہیں کرتا تو انہوں پوچھو ہوئے گی قیامت تو ہی تھوڑا جڑا کام ہے تو ہی دے کرو نا تو اسی دے والدین دی عزت احترام ماں باپ دا ادب کرو نا اگر والدین بچیاں نو ایکو جہا نہیں سمجھتا تو انہیں پوچھ قیامت نو ہونی ہے وہ نو ہوئے گی یہ دے متعلق تھوانو والدین اگے اچھی بولنا نہیں چاہیے والدین دی آنکھا چاکھ پا کے گل کرنا اے بھی گناہ ہے
ادب و احترام جڑا انہوں ملوز خاطر رکھنا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین ولاک متقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب المیزان. اللہ جڑے بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما. جنہیں اس مجمع بے اولاد نے کوئی میری بہن بے اولاد ہے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما. جنہ دیا اولادہ نے اللہ انہوں نیک بنا. میرا بیٹا ہے مرشد اللہ تعالیٰ انہوں زندگی عطا فرمائے صحت عطا فرمائے اور انہوں وسیع و عریض ذہن عطا فرمائے. اللہ میری اولاد نو دیندار بنا. دین دی محبت انہاں دے دلاں چ پیدا فرما. انہاں دے دلاں دے اندر دین نو اللہ مقدم کر دے. اللہ دنیاوی تعلیم نو مؤخر کر دے. دنیاوی تعلیم بھی پڑھنی چاہیے. موجودہ معاشرے چیزی بڑی عزت ہے لیکن جڑی دین دی وجہ تو اللہ نو عزت مل دی ہے نا انسان نو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جدو بیت المقدس دیا چابیاں لین چلے نے نا تو عبیدہ ابن جراح نے کیا سی عمرہ تیری قمیض دے 18 ٹانکے لگے نے تے لال ہے کچھ چنگا لباس پا کے جا. عمر فاروق فرمان لگے اگر تو امین الامت دا لقب نبی کو نہ پایا ہوتا میں تیرے منہ تے چنڈ مارنی سی. سانو عزت لباس تے دولت دی وجہ تو نہیں ملی سانو دین دی وجہ تو ملی ہے. محمد دیاں جتیاں چکن دی وجہ دی ملی. اس واسطے دین ایک دنیا دا بڑا اعلیٰ علم ہے. کائنات بھی ہر چیز پر وانڈ لیندے نے پر علم کوئی نہیں وانڈ سکتا. اس واسطے اللہ ساڑیاں اولاداں نو دیندار بنائے. اللہ ساڑے بچیاں نو ذہین بنائے. اللہ ساڑے بچیاں نو تابعدار بنائے. اللہ جنہیں بے اولاد نے نیک اولاد دے دے. جنہیں بے نماز نے اللہ نمازی بنا. اللہ پیغمبر دی سیرت نو اپنان دی توفیق عطا فرما. اللہ جنہ ساتھیاں نے میرے انتہائی محترم بھائی عبدالغنی صاحب مولانا دا کی نام مولانا اشرف صاحب ساڑی مسجد دے خطیب نے پھر اتھو دی انتظامیہ دے احباب اس مسجد دے نمازی جنہ ساتھیاں نے بھائیاں نے پروگرام منعقد کیتا ہے انتظام و اہتمام کیتا ہے. اللہ انہا سارے انہوں دنیا آخر دیا نعمتاں مالا مال فرما. میرے اللہ قبر حشر دیا سختیاں کلو محفوظ فرما. دنیا آخر دیا نعمتاں مالا مال فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله.